بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسا حسین نبی جس کے پاس اللہ جل شانہ نے، جس کی ہر بات کو اللہ نے توریت میں، زبور میں، حتیٰ کہ دشمن تھے جبیر بن محتم جو تھے فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ فرماتے ہیں، ہاشم بن عبداللہ فرماتے ہیں، جبیر بن محتم کو گرجا کے پادری نے پکڑ لیا، پھر اسے اپنے گرجا گھر میں لے کے گئے اور فرمایا کہ تم بتاؤ کہ جو تم کہاں سے ہو۔ پہلے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، اس نے کہا میں مکے کا۔ پھر اس کو اندر گرجا میں لے کے گئے اپنے، پھر پوچھا کہ بھائی کہ یہ دیکھو تصویریں۔ پھر جبیر کو اس نے تصویریں دکھائی، ایک تصویر دکھائی، پھر دوسری تصویر دکھائی، پھر تیسری تصویر دکھائی، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ہے اللہ کے رسول جنہوں نے مکے میں نبوت کی دعویٰ کی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جتنے نبی آئے تھے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک ان کو بتایا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کے باوجود پتہ نہیں کتنے نبیوں کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ تھی بتائی۔ ایک نہیں بلکہ بہت سارے مقدس شہنشاہ سکندر کے پاس بھی کتنے لوگ تھے، جیسے توریت میں، انجیل میں، اور توریت میں تو اللہ جل شانہ نے بالکل واضح طور پہ بتایا تھا کہ جو نبی ہوگا اس کی پیدائش جو ہوگی وہ مکے میں ہوگی، اس کی ہجرت جو ہوگی وہ مدینہ ہوگی، اور وہ سخت نہیں ہوں گے، وہ سخت دل نہیں ہوں گے، اور بازاروں میں شور نہیں مچانے والے ہوں گے، بازاروں میں جانے والے شور مچانے والے نہیں ہوں گے، زبان ان کی بڑی نرم ہوگی، اور ہدیہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام لیں گے بھی صحیح اور خود بھی استعمال کریں گے، دوسروں کو بھی دیں گے۔ صدقہ جو ہے آپ علیہ السلام لے کے دوسروں کو دے دیں گے، خود استعمال نہیں کریں گے، اور دونوں کندھوں کے بیچ کا حصہ آپ علیہ السلام کا بڑا ہوگا، اور بیچ میں مہر نبوت ہوگی سیدھی سائیڈ پر۔ اور امت کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں بڑا آیا ہے کہ حمادون ہوں گی، ہدایت پھیلانے والی ہوں گی، اور پنڈلیاں ان کی جو ہوں گی وہ پنڈلیوں سے اوپر ہوگی ان کی چادریں، اور وضو کرنے والی ہوں گی، اور وقت پر نظر رکھنے والی ہوں گی، اور اول وقت پر نماز پڑھنے والی ہوں گی، اور ہر نعمت کا شکر ادا کریں گی، نیچے اوپر ہر طرف ذکر کریں گی۔ ذیل فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کا اللہ نے ان سے منع کیا، بھئی یہ نہیں کھاؤ، جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، تو ہر وقت روتے رہتے تھے، دعاؤں میں استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے اور عرض کیا، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مغفرت چاہیے۔ وہی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کے تم ہم سے واسطہ مانگ رہا ہے استغفار کی۔ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا، جب آپ نے میری جسم میں روح پھونکی اور میں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی بڑی ہستی ہوگی، جن کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنا نام لکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی
کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں اور تمہاری اولادوں میں سے ہوں گے، وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی نہ پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ اور میں سوچیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ نے ہر کتاب میں ان کو ضرور بضرور بیان کیا، ہر کتاب میں، ہر کتاب کی ہر بات میں ان کو ضرور بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا دعا کی، کس طرح سے گڑ گڑائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی آیا کہ وہ ناراض ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی آیا کہ وہ ایسی امت ہوگی جس سے میں ہمیشہ راضی ہوں گا اور میں کبھی اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، ایک پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری سطر پہ لکھا ہوا ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا، صدقہ وغیرہ کر دیا، وہ پا لیا، اور جو دنیا میں کھایا وہی نفع میں ہے، باقی جو پیچھے رہ گیا وہ سارا نقصان میں ہے۔ تیسری سطر لکھی ہوئی ہے، امت گنہگار ہے اور مالک بڑا بخشنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت میں ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، اور اس وقت جب تو 2 سپر طاقتیں تھیں، فارس اور روم۔ یہ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ فارس اور روم جو تھی وہ بڑی طاقت تھی، اور آدھی دنیا پوری فارس کے قبضے میں تھی، کیسر، اور آدھی دنیا پوری روم کے قبضے میں تھی، مگر مکہ اور مدینہ ایسے لوگ تھے جس پر کسی کی حکومت نہیں تھی، 2 ایسے سینٹر کے جگہیں تھی جس پہ کسی کی حکومت نہیں تھی۔ اور میں اور آپ سوچیں کہ اللہ جل شانہ نے جیسے پورا ایک پروگرام بنا کے رکھا ہو، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو اللہ پاک نے لیا، پھر کنانہ کی نسل کو اللہ پاک نے لیا، پھر قریش کی نسل کو اللہ پاک نے لیا، پھر بنو ہاشم کی نسل کو اللہ پاک نے لیا، پھر اس میں سے ابو مطلب کو، پھر عبداللہ کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ حسب اور نسب میں سب سے اعلیٰ جو تھے آج تک، ان لوگوں کو اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ڈالا۔ ابو مطلب جو ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں ابو مطلب، ان کا نام اصل میں شیبہ تھا، اور ان کی جو ماں تھی، جیسے ابو ہاشم کی جو بیوی تھی، ابو ہاشم کی جو بیوی تھی وہ بڑے مالدار گھران میں سے تھی، وہ بڑے ناز و نعمت میں پلتا تھا، پر بنو ہاشم جو تھے ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو کسٹڈی میں لیا اور ان کی سنبھالتے رہے۔ پھر ان کے چاچا جو تھے مطلوب ان کے چاچا کا نام تھا، چاچا مطلب، پھر وہ ان کو لے کے آئے، اور جب مدینے میں لے کے آئے تو وہاں پہ بڑا رواج ہوتا، مکے میں جب لے کے آئے تو وہاں پہ بڑا رواج ہوتا تھا کہ غلاموں کا، اس لیے ان کا نام جو پڑ گیا وہ عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام، عبد المطلب غلام ہے مطلب کا۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام ابو مطلب پڑ گیا۔ اور یہ بھی ایک بڑی تاریخ میں چیز ملی ہے کہ شیبہ نام تھا، شیبہ کو آج کوئی نہیں جانتا، اور نام آ گیا ابو مطلب۔ پھر ابو مطلب سے عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور مکے میں جب زمزم ختم ہونے لگا تو ابو مطلب کو اس کا بڑا دکھ ہوتا تھا کہ بھئی زمزم ختم ہو گیا اور زمزم کی چارج جو ہے زمزم ہمارے سپرد ہو جائے اور نکلے بھی ہمارے ہاتھوں سے تاکہ ہمارے سپرد ہو جائے. تو بڑے غمگین ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، بار بار دعائیں مانگتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے ایک رات ان کو خواب دکھایا. اس خواب میں تھا کوئی کہہ رہا ہے طوبہ کھودو. ابو مطلب کو سمجھ میں نہ آیا. پھر دوسری دن پھر خواب دیکھا مضبونہ کھودو. پھر بھی حضرت ابو مطلب کو خواب کا پتہ نہیں کیا ہے. آخر تیسری رات پھر خواب آیا برہا کھودو. حضرت ابو مطلب نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ یہ تینوں نام جو ہیں زمزم کے ہیں. پھر آیا خواب چوتھی رات کو زمزم کھودو. اور پھر حضرت ابو مطلب جو تھے بڑے پریشان بھی زمزم کیسے کھودیں. پھر خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ جہاں پر گوبر، ایک جگہ پر گوبر ہو، دوسری جگہ پر خون ہو، اور ایک جگہ پر کوا ہو ٹھونگے مار رہا ہو، اور اس کا ایک جو پر ہوگا سارا سیاہ ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا، پر ایک پر اس کا ہوگا وہ سفید ہوگا، اور چونٹیوں کی ایک بستی ہوگی سائیڈ میں. حضرت ابو مطلب صبح ہوتے ہی مکے میں لوگوں کو لے کے اور آ کے سارا انہوں نے آ کر کھودا، پر ان کو نہ ہی خون ملا، نہ ہی گوبر ملی، اور نہ ہی ان کو کوئی پرندہ ملا. تو پھر بڑے پریشان، نہ ہی ان کو کوئی چونٹیوں کی بستی ملی. تو بڑے وہ پریشان ہوئے. بہت دن تک وہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں. ایک دن حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا ایک آدمی قربانی کے لیے گائے لے کے آ رہا ہے، گائے کا بچہ لے کے آ رہا ہے قربانی کے لیے. مکے کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ سارے مشرکین ہو گئے تھے. ان کے پاس صرف اور صرف یہی چیز تھی کہ ہم اپنے معبودوں کو خوش کریں. جو 360 انہوں نے اندر بت بنا کے رکھے تھے ان میں، تو وہ بھی آ کے وہاں پہ مکے کی جگہ پر، کعبے کی جگہ پر آ کے حرم پاک میں آ کر اس کو ذبح کیا اس نے ذبح کیا. تو اس نے کیا کیا، جب ذبح کیا تو اس جانور نے کیا کیا، جب اس کے اندر آخری سانس تھی تو وہ بھاگنے لگا، اور جا کے اسی جگہ پر اس کو جا کے اس نے پکڑا، اس کے مالک نے، جہاں پہ زمزم تھا. تو وہاں پہ اس نے اس کو ذبح کر دیا، کھال اتار کے اس کی پھینک دی، اس کا سارا جو گند تھا اس کی طرف پھینک دیا. ابو مطلب نے دیکھا کہ ایک طرف اس کا خون پڑا ہوا ہے، ایک طرف گوبر پڑا ہوا ہے. اور اسی ٹائم پہ دیکھا حضرت ابو مطلب نے کہ وہ کوا جو تھا، وہ کوا چونچ مار رہا تھا اپنا زمین میں کھدائی کے، اور اس کا وہ سارا کالا تھا جیسا اسے خواب میں بتایا گیا. وہ سارا کالا کوا تھا، پر ایک اس کا پر جو تھا وہ سفید تھا. اور چونٹیوں کی ایک بستی تھی، وہ بھی اس کو دکھائی گئی کہ چونٹیوں کی ایک بستی ہے. چھوٹی چھوٹی جو ان کی لکیر بنی ہوئی تھی چونٹیاں بستی میں. تو ابو مطلب نے کیا کیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کھودنا شروع کیا. جب کھودنا شروع کیا تو سارے کے سارے جو مکے کے لوگ تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے تم زمزم کھودو گے، ہم کھودیں گے. تو انہوں نے کہا، ابو مطلب نے بچوں سے کہا کہ آپ ان کو روکو، تب تک میں کھودتا ہوں. تو جب تھوڑا سا ہی کھودا تو اس میں سے پانی کی آوازیں نکلنے آ گئی. تو پھر وہ آپس میں سارے قبیلے والے جو تھے وہ آپس میں ہو گئے، آپس میں لڑ پڑے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی کیسے کرتے ہیں، ابھی ایسے کرتے ہیں، ہم اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کاہنہ ایک عورت تھی جو جادو ٹونا وغیرہ کرتی تھی.
اور بڑی معزز مانی جاتی تھی اس زمانے میں. وہ مدینے میں رہتی ہوئی کہا اس سے چل کے اپنا وہ کریں گے، فیصلہ کروائیں گے. تو وہاں سے وہ نکلے اور سیدھا جا کر بنو سعد کی تھی، وہ سیدھا مدینہ جا. اور مدینہ کا جو سفر تھا اس ٹائم پہ اونٹوں پہ پتہ نہیں کتنے دن کتنے مہینے لگ جاتے تھے. وہ وہاں پر جب مدینہ پہنچے مکے والے تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو خیبر چلی گئی ہے. پھر وہاں سے نکلے اور وہ خیبر کے رستے سے پکڑ کے سیدھا 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 خیبر گئے. خیبر جا رہے تھے تو راستے میں آرام کی ایک جگہ، اور اتنا شدید ان کو پیاس لگی کہ پانی بھی ختم ہو گیا تھا، کوئی پانی کا نام ہی نہیں تھا. تو ابو مطلب نے جہاں اپنا اونٹ باندھا، اس کا اونٹ جہاں سے وہاں سے پانی نکلا اور سب نے پیا. تو کاہنہ نے اس کو کاہنہ کو یہ بھی بات بتائی. تو کاہنہ نے کہا یہ میں کیا فیصلہ کروں، فیصلہ تو اللہ جل شانہ نے خود نے کر دیا ہے کہ آپ ابو مطلب کو ہی اس کا بانی بنانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کی کے اونٹ کے نیچے سے پانی نکالا. تو آپ خود اندازہ لگائیں، ورنہ نام تو ہوتے تھے ابو العزا، ایسے جہالت کے دور میں جو نام رکھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے دادا کے نام کے بعد ہاشم، پھر عبد المطلب، پھر ابو مطلب، پھر عبداللہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری کتابوں میں جو ہے، شروع کی کتابوں، ان کو سب پتہ ہے، جو توریت میں ہے، انجیل میں ہے نا، ان کو سب پتہ ہے. صحیفوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب پتہ ہے، پر یہ لوگ بتاتے نہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ کہ اگر یہ بتائیں گے تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پہ مجبور ہو جائیں گے. قرآن میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. کیا جب بعض کے ساتھ تنہائی میں ملتے تھے، بعض لوگوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے تھے تو کہتے تھے کیا تمہیں ہو گیا ہے تم لوگوں کو تحدثونہم، تو ان کو وہ چیز بتاتے ہو، بما فتح اللہ، جو اللہ نے کھولی ہے تم پہ، یحاجوکم، یہ دلیل میں تم سے بڑھ جائیں گے، بھی اس میں، عند ربکم، اور تمہارے معبود کے طرف بھی. افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو یہ ایسی چیزیں بنا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اور سارے قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، جہاں بھی ان کی بات ہوتی ہے، توریت کی، زبور کی، تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ معہم، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے، سیرت کے موضوع پہ ہی بات ہوگی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم.